السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ ہمیشہ کہتی ہے عمار سے کہ وہ اب معاف نہیں کرے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی تڑپ رہا ہے۔ اور ہمیشہ کہتی ہے کہ صدف سے پوچھتی ہے کہ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو صدف کہتی ہے کہ میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت میں پریشان رہی ہوں، لیکن اور اس کے جواب میں عمار کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اب صدف جو ہے وہ نیا جو پروجیکٹ ہے اس کو جوائن کر لیتی ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمار کو معاف نہیں کرے گی۔ اور اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل کی اس قسط میں دیکھا کہ دانیہ نے ایک بڑا ہی بولڈ فیصلہ کیا، اور وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد اس نے پورا کیا، یعنی اس نے عمار اور صدف کو علیحدہ کروا دیا، اور عمار کو صدف کی نظروں سے گرا دیا، اور پھر وہ واپس چلی گئی۔ اور اس کا دوست جو تھا وہ عمار کو بتاتا ہے کہ میں خود اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں گئی ہے وہ؟ کہتا ہے یہ نہ پوچھو کہ کیوں گئی ہے، یہ پوچھو کہ کیوں آئی تھی وہ تو تم دونوں کو وہ محبت کا انجام دیکھنے آئی تھی، اور وہ جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اب وہ واپس چلی گئی ہے۔ عمار بہت روتا ہے، بہت بلکتا ہے، اور بہت ہی اب اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو وہ دوست اس کو مشورہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور صدف سے جا کے معافی مانگو، اور چاہے تو اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ، کیونکہ تم نے اس سے محبت کی تھی اور اس کے لیے تم نے زہر بھی کھایا تھا، تو اب تمہیں اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر عمار چلا آتا ہے صدف کے گھر، اس کی ماں اور اس کا بھائی جو ہے اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ آ کے ماں سے بھی بڑی معافی مانگتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن شاید وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور پھر اس کو بتاتی ہے کہ صدف تو بلال عبداللہ کے ساتھ ڈنر پر گئی ہے۔ اور پھر ڈنر پر صدف اور عمار جو ہے، صدف اور بلال عبداللہ ڈنر کر رہے ہیں، اور صدف بہت خوش دکھائی دینے کی کوشش کرتی ہے، اور دوبارہ سے وہ اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ میں اپنے اس فیصلے پر بڑی پچھتا رہی ہوں، اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ آپ نے تو آپ کی محبت تو بڑی مہنگی تھی، اور آپ نے میری بہت قدر بھی کی اور سب کچھ کیا، اور شاید میں بہت سستے میں بک گئی۔ تو وہ کہتا ہے بلال عبداللہ کہ نہیں، تم بہت قیمتی ہو، تم بہت سستی نہیں ہو۔ اور پھر جب صدف گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ عمار گھر پر آیا ہوا ہے، تو وہ اس سے کہتی ہے کہ اب کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اسے کہتی ہے کہ دانیہ کہاں ہے؟ تو کہتا ہے کہ کیا مطلب کہاں ہے؟ کہتی ہے تو کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا دانیہ کو؟ کہتا ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں آ گیا ہوں۔ تو کہتی ہے کہ چلو پھر چلتے ہیں اسی کے پاس، اور اس کے سامنے چل کے بات کرتے ہیں، اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ سب کیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب چھوڑو بھی نہ اس کو، تو مجھے معاف کر دو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا وہی یونیورسٹی والا دور واپس آ گیا ہے، جب تم بار بار مجھ سے اظہار محبت کرتے تھے اور مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، کرتے رہو، شاید میں کسی وقت مان جاؤں۔ اور پھر اسے کہتی ہے کہ یا تو مجھے بلال عبداللہ بن کے دکھاؤ، اور یقین مانو کہ کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا اور میں مان جاؤں گی۔ اور پھر کہتی ہے کہ ماں چائے بنا رہی ہے، چائے پی کر جانا، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اور اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو نہیں اپنائے گی، اور عمار کے پاس نہیں، عمار کے ساتھ نہیں جائے گی۔ لیکن دوسری طرف وہ بلال عبداللہ کو بھی محبت کا یقین دلاتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ آپ نے ضد کیوں نہیں کی؟ آپ نے جب مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے انکار کیا، تو جس طرح اس نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی اور جھوٹ بولا تھا اور زہر پیا تھا، تو آپ بھی ایک ڈرامہ کر لیتے زہر پینے کا۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اصل میں زہر پی لیا تھا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں مر بھی گیا تھا، اور لیکن اب اس مرنے میں جینے کا مزہ آ رہا ہے۔ اور وہ واضح کر دیتا ہے کہ اب وہ دوبارہ سے اس کو نہیں آزمانا چاہتا، کیونکہ
اس نے تو اس سے محبت کی تھی، کہتا ہے میں محبت تو میں تم سے کرتا ہوں، لیکن اب میں دوبارہ اپنانا نہیں چاہتا، اور یہ اس کا بہت اچھا فیصلہ ہے اگر وہ اسی پر قائم رہے اور اس کو دوبارہ نہیں اپنائے، کیونکہ اپنانے کے بعد تو محبت مر جاتی ہے، جیسے عمار اور صدف کی محبت مر گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدف، عمار اور بلال عبداللہ، پھر سے وہی ٹرائنگل بن گیا ہے، اور اس ٹرائنگل میں کون کہاں فٹ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک ہمشہ کا کردار بھی باقی ہے، جو کہ اب تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا ہے، اور عمار نے اس کو کہا بھی ہے کہ میں نے تو غلطی کی ہے لیکن تم یہ غلطی مت کرنا، لیکن اب جب وہ ہمشہ دیکھے گی کہ دوبارہ سے صدف جو ہے اس نے عمار نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو اب یہ فکر لاحق ہوگی کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس لیے کہ صدف نے بہت کوشش کی، ہمشہ نے بہت کوشش کی، لیکن بلال عبداللہ نے اس کو لفٹ نہیں کروائی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے، اور سن میرے دل کا جو یہ ترازو ہے اس کا پلڑا کس کے حق میں جاتا ہے۔ بہت سی ناکامیاں محبت نے ہر صورت میں ناکامی دیکھ لی، جس نے جس سے محبت کی اس نے اس کو ٹھکرا دیا، اور جس نے محبت اپنی حاصل کی اس نے بھی اپنی محبت کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ عجیب طرح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کس کو کہاں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے سن میرے دل۔